صرف ذریت ابراہیم سے ظالم کی نفی کر دی کہ وہ شرف امامت سے محروم ہوگا جو ظالم کافر اور مشرک ہے، فاسق ہے، اور جو متقی ہے، جو صالح ہے، جو نیک ہے، وہ سارے کے سارے حقدار ٹھہرے۔ تو گویا ہزار لاکھوں کروڑوں متقی صالح لوگ حقدار امامت بن گئے اس آیت کریمہ کے تحت، اگر یہ امامت نبوت کے معنی میں نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی۔ اب آپ کسی اور طرف جا نہیں سکتے، یا یہ نبوت کے معنی میں ہے تو پھر خاص ہو گئی، پھر باقی امامت اور خلافت کا کم سے کم اس آیت سے ثبوت نہ رہا۔ اور اگر یہ لفظ امام نبوت کے معنی میں نہیں، الگ امام کے طور پہ ہے جو زیر غور ہے اس وقت ہمارے زیر بحث، امامت و خلافت اس معنی میں ہے، تو پھر اللہ پاک نے ہر اس شخص کے لیے ثابت کر دی امامت کا حق جو ظالم نہیں ہے۔ پھر قیامت تک یہ تمام مساجد کے جو نیک صالح امام ہیں سارے امام ہوئے اسی کے تحت، کل متقی، کل صالح، کل عالم، جو ظالم نہیں، فاسق فاجر نہیں ہے، بھلے مانس لوگ، مومن، متقی، صالح۔ پھر 12 کیوں؟ پھر تو 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 12,000 بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کچھ شرائط تو عائد نہیں کی کہ اس شرط کے حامل کو امام بناؤں گا، صرف انتفاع کیا کہ جو ظالم ہو جائیں گے کافر مشرک ان کو نہیں ملے گا، تو ظالموں کو نکال کر باقی سارے جو مومن بچ گئے وہ امام و پیشوا ہو سکتے۔ اور بڑا واضح اطلاق ہے اس کا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ایک طویل طبقہ رہا جو آقا علیہ السلام کے نسب میں ہے، نسل اسماعیلی سے بھی، نسل اسحاق سے بھی، جو مومن رہے، متقی رہے، وہ اپنے اپنے قبیلوں میں مرجع رہے، وہ امام رہے، پیشوا رہے، مطلب ہے اسوہ رہے، مقتدا رہے، ان کی عزت کی گئی، ان کی اقتداء کی گئی، ان کی پیروی کی گئی، وہ اسوہ بنے، نمونہ بنے اپنے قبیلے کے لیے، حلقے کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور یہ سلسلہ مومنین کا پیشوا ہونے کا ان کے منصب ملے آقا علیہ السلام کی ولادت تک سلسلہ اسماعیلی میں جاری رہا۔ آقا علیہ السلام کا پورا نسب اسی امامت کا مستحق رہا 3000 سال تک، کہ وہ ایمان پر رہے اور اپنے اپنے عہد میں وہ پیشوا رہے، لوگوں کے مقتدا رہے، لوگوں کے رہنما رہے، ہیڈ رہے، لیڈرز رہے۔ لیڈر یہ معنی ہے، لیڈر رہے، مقتدا، پیشوا رہے، لوگوں کے مرجع رہے، لوگ اپنے مسائل ان کی طرف لاتے، ان کی سوسائٹی میں عزت ہوتی، تکریم ہوتی ان کے کردار اور تقوی کی وجہ سے، لوگ ان کو بڑا جانتے، ان کی طرف رجوع کرتے، اپنے نزاعات لے جاتے۔ یہ معنی تھا سارا امام، یعنی بمعنی رہبر کا، رہنما کا، کہ وہ امت میں جو نیک اور صالح ہوں گے ان کی عزت ہوگی ہمیشہ سوسائٹی میں، جس دور میں ہوں گے وہ متقی ہوں گے، عرفہ لوگ جانے جائیں گے، باعزت ہوں گے، با تکریم ہوں گے، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ یا نبی مراد ہیں اس سے تو پھر انبیاء ہو گئے خاص، اور اگر یہ امام بمعنی نبوت نہیں پیشوائی کے معنی میں ہے تو پھر کل جو مومن متقی صالح ہوں گے آپ کی ذریت میں، ان کو میں عزت دوں گا دنیا میں۔ اور آقا علیہ السلام کے پورے نسب کے ایک ایک فرد نے عزت پائی، کعبہ کے محافظ رہے۔ اب اس سے کوئی اطلاق عقیدہ امامت پر نہیں ہوتا جو امامت اور خلافت کا عقیدہ ہے۔ اب اس میں اگلی بات آ جاتی ہے، اب یہی لفظ امام جو قرآن کا تصور امام ہے، اب دوسرے مقام پر قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو امام کہہ دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیے کس طرح ہم یہ عقیدہ امامت و خلافت کو متعین کر لیتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، یہ تو عمومی لفظ ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 17، اس میں فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے۔ اس قرآن کے آنے سے قبل پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ گئی تھی، نازل ہو چکی تھی، وہ کتاب جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ تو تورات کو اللہ پاک نے امام بھی کہا ہے اور رحمت بھی کہا ہے۔ تو گویا چونکہ اللہ کی وحی ہے، ایک رسول پر اترنے والی نازل ہونے والی کتاب ہے تورات، اللہ پاک نے اسے اس حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل تک پورے زمانے کے لوگوں کے لیے امام کہا۔
تو اللہ کی کتاب بھی امام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، اب اس آیت کریمہ سے اس تصور امامت کی نفی ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی کتاب کو امام کہا ہے۔ امام کا مطلب رہنمائی دینے والی کتاب، پیشوائی کرنے والی کتاب، علم اور ہدایت کا نور دینے والی کتاب۔ تو گویا یہاں نازل کردہ کتاب کے معنی میں آ گیا امام کا لفظ۔ دیکھتے آئیے کہ قرآن امام اور امامت کس کس معنی میں لیتا ہے۔ اب آیت نمبر 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ وہ دن یاد کرے، یعنی قیامت کا دن، جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آگے فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ سو جسے اس کا نوشتہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس یہ لوگ اپنے نامہ اعمال مسرت اور شادمانی سے پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کو بطور دلیل کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہر زمانے کا کوئی امام ہوگا۔ اب میں نے عرض کیا لفظ امام اپنے معنی میں پھر متشابہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات پہلے کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر عقیدہ امامت و خلافت اس معنی میں جو جانا پہچانا جاتا ہے، جو عقیدہ، اگر یہ قرآن مجید سے مستنبط ہو اور قرآن مجید سے ثابت ہو، یہ حدیث نبوی سے، تو صریح اور قطعی آیت کریمہ محکم آیت کے اندر، آیات محکمات میں آنا چاہیے، تاکہ اس کے تعبیر میں، تعویل میں، تشریح میں، تفسیر میں کوئی مغالطہ اور اختلاف واقع نہ ہو، جیسے دیگر ارکان ایمان اور ارکان دین کے باب میں کلیئرٹی ہے۔ اب یہاں تو اتنا ہے کہ قیامت کے دن ہر طبقہ کو اس کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ صرف 12 ائمہ ہوں گے، ائمہ معصومین، بس یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اور امامت صرف ان تک ہوگی اور بقایا کسی تک نہیں ہوگی۔ امت بے شک کروڑ سال تک رہے قیامت کے آنے تک، تو امام صرف 12 ہوں گے؟ نہیں۔ اور پھر الفاظ ہیں کل اناس، ہر طبقہ کو، جو طبقہ اٹھے گا ہر طبقے کا ایک امام ہونا لازمی ہے۔ بے امامہم، اس طبقے کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو اگر کروڑ سال پر مشتمل امت مسلمہ کی مدت حیات ہو تو پھر 12 اماموں کے ساتھ کیوں بلانا ضروری ہے؟ پھر سب سے بڑے امام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت ہے، انہی کے نام سے کیوں نہ بلایا جانا مانا جائے؟ اور یا امام اہم سے مراد نبی اہم ہے۔ تو سب سے پہلی تعبیر جو بہت سے ائمہ نے، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ نے کی ہے، وہ معنی ہی یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم اے بنبیہم۔ ہر امت کو، ہر طبقہ سے مراد امت ہے، طبقہ سے مراد امت ہے، کل اناس، ہر طبقہ کو، ہر امت کو ان کے نبی کے نام سے بلایا جائے۔ اب امت محمدی آ جائے، اب امت عیسوی آ جائے، اب موسیٰ علیہ السلام کی امت آ جائے، نوح علیہ السلام کی آ جائے، صالح علیہ السلام کی آ جائے، زکریہ علیہ السلام کی آ جائے، لوط علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی آ جائے۔ یہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ تو یہ اس کا اصح معنی ہے، ہر امت کو اپنے نبی کے نام سے بلایا جائے گا، دیٹس اٹ۔ اگر سوچنے کی بات ہے، کوئی یہ سمجھے کہ اس سے مراد امت کو نبی کے نام سے بلایا جانا مراد نہیں، اگر اس کی کوئی نفی کرے تو 12 ائمہ کے نام سے بلایا جانا وہ کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ اگر آپ اس نبی کے نام سے بلائے جانے کی نفی کریں گے تو ائمہ اطہار اہل بیت کے نام کہاں سے ثابت ہوتے ہیں اس آیت میں؟ اور اگر ان کو محصوری کرنا ہے بے امامہم، خاص افراد تک محصوری کرنا ہے، تو کیوں نہ پھر سب سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ محصور عقیدہ رکھا جائے کہ نبی کے نام سے بلایا جائے گا، کہ ہر امت کی پہچان بھی اس کا نبی ہے۔ یہ پہلی تعبیر ہے۔
یا امت فلان، یا امت فلان، یا امت فلان، اس طرح بلایا جائے گا۔ یہ امام ہم کا ایک معنی ہے۔ اب امام ہم کا دوسرا معنی بھی ہے جو صحابہ، تابعین، اتباع التابعین سے مروی ہے، وہ یہ کہ امام چونکہ خود قرآن مجید کتاب الہی کو امام کہہ چکا ہے، کتاب الہی کو قرآن امام کہہ چکا ہے، تورات امام ہے، لہذا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر امت کو ان کی کتاب کے نام سے بلایا جائے گا۔ اب قرآن کے ماننے والے آ جائیں، اب تورات کے ماننے والے، اہل قرآن آ جائیں، اہل تورات آ جائیں، اہل انجیل آ جائیں، اہل زبور آ جائیں، یا نبی کے نام سے یا نبی کے کتاب اور صحیفہ کے نام سے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ تورات کے لیے لفظ امام آیا ہے تو قرآن مجید کے لیے تو نہیں ہے، تو قرآن مجید کو بھی امام کہا گیا ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ کو بھی کہا گیا۔ امام کا اطلاق تو بہت چیزوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے اس روشن کتاب میں درج کر دی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز اس واضح اور روشن امام میں درج کر دی ہے۔ اب یہاں امام سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، ارجح معنی، اور قرآن مجید بھی ہے، جو تبیان لکل شیء خود قرآن تائید کرتا ہے اس کی۔ تو قرآن مجید کو بھی، آسمانی کتابیں بھی امام ہیں۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن ہو گئی کہ ہر امت کو ان کے نبی کے نام پر اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے نام سے بلایا جائے گا۔ پھر اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، امام حسن اور ابو العالیہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد اعمال ہیں، ان کے اعمال ان کے پیشوا ہوں گے اس کے دن۔ اب آپ کہیں گے اعمال امام کیسے ہوئے پیشوا؟ کہ اعمال اس لیے پیشوا ہوں گے کہ اعمال جن کے نیک ہوں گے وہ اعمال ان کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے اور پل صراط سے عافیت سے گزار رہے ہوں گے، جن کے اعمال بد ہوں گے وہ انہیں دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے اور پل صراط سے پھسلا کر دوزخ میں گرا رہے ہوں گے۔ تو اعمال پیشوائی کر رہے ہوں گے، اس لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد یہ بھی ہے کہ اب ایسے اعمال والے آ جائیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے آ جائیں، قیام اللیل کرنے والے آ جائیں، راتوں کو اللہ کے حضور سجود کرنے والے آ جائیں، اب جہاد کرنے والے آ جائیں، اب غریبوں پر مال خرچ کرنے والے سخی آ جائیں، اب قرآن پڑھانے والے علماء آ جائیں، اب دین کی ترویج کرنے والے مبلغین آ جائیں، اب پچھلی رات کھڑے ہو کر اللہ سے استغفار کرنے والے مستغفرین آ جائیں، اب مجاہدین آ جائیں، اب تائبین آ جائیں، اب سائحین آ جائیں، اب حامدین آ جائیں، اب ساجدین آ جائیں، راکعین آ جائیں۔ یہ معنی ہے جس جس عمل میں جس کی کثرت ہوگی، اسی طرح کفار اور مشرکین کے اعمال بھی، بتوں کی پوجا کرنے والے اب آ جائیں مشرک، اب ظالم آ جائیں، اب خائن آ جائیں، اب بددیانت آ جائیں، جابر آ جائیں، ڈنڈی مارنے والے آ جائیں، کم تولنے والے آ جائیں، اعمال بد بھی ان کے پیشوا ہوں گے، اعمال نیک بھی پیشوا ہوں گے، یہ امام ہوں گے۔ یہ تیسرا معنی ہے اس کا۔ چوتھا معنی اور بھی ہے جسے قتادہ اور کئی اوروں نے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس امام سے مراد دراصل نوشتہ اعمال ہے، چونکہ اس آیت کے کریمہ میں امام کے فوری بعد نوشتہ اعمال کا ذکر ہے، خود اسی آیت کا سیاق بتا رہا ہے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، ہر شخص کو اس کی کتاب اعمال کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ وہ آ جائیں جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب اعمال ہے، نوشتہ اعمال، اب وہ آ جائیں جن کے بائیں ہاتھ میں نوشتہ اعمال ہے، مختلف امتوں میں سے، طبقہ در طبقہ، امتوں کا، امت در امت۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اعمال کے بعد خود بکتابہم الذی فیہ اعمالہم، ان کے ان نامہ اعمال، ان کتابوں کے نام سے بلایا جائے گا جس میں ان کے اعمال درج ہوں گے۔